محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم، صلو علیہ، صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، اور روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، یا نبی آپ کا، یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے،
اور دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہتے تھے دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہتے تھے صدیق کو میرے آقا، اے صحابہ اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے، اے صحابہ یہ میرا یار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ اور باندھنے والے ہیں محبت کے امامِ سر پر، باندھنے والے ہیں باندھنے والے باندھنے والے ہیں باندھنے والے ہیں محبت کے امامِ سر پر، باندھنے والے ہیں محبت کے امامِ سر پر، آج کا موقع دستار بڑا پیارا ہے، آج کا موقع دستار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ اور آخر شعر مکتے کا شعر، اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں محشر میں، اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں محشر میں، اے غزالی جو جو چھپائے گا ہمیں محشر میں، اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں محشر میں، وہ وسیع دامن سرکار بڑا پیارا ہے، وہ وسیع دامن سرکار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم بآلہ الکرام وفیہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، روزانہ کے دستور کے مطابق آج کا یہ پروگرام اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں، گزارش ہے بزم محبت میں آ جائیے۔ جو گھر کے اندر رہتے ہیں وہ گھر والے کہلاتے ہیں،
جو گھر کے باہر رہتے ہیں وہ چوکیدار کہلاتے ہیں. گھر والوں کی عزت ہوا کرتی ہے اور یہ رسول کی محفل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عزتیں تو ملنی ہے. اور عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ فرماتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے. بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے ذلت کا شکار ہوتا ہے. اعمال نیک ہوں تو عزتیں ملتی ہیں اور اعمال بد ہوں تو ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے جو آواز دھیرے چھوڑیے میں دور سے بولوں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اس محفل میں آنے کے بعد اب آپ کا نام وہ نوری مخلوق لکھیں گے جسے ہم اور آپ فرشتے کہتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو ایسی محفلوں میں حاضر آتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو ہندی سمجھ میں آتی ہے، اردو ہندی تھوڑا سا ڈفرینس ہے لینگویج میں. ابھی تو ہندی اردو سب کو ایک جیسا ملا دیا گیا ہے. ہندی والے اردو بولتے ہیں، اردو والے ہندی بولتے ہیں. عجب معاملہ ہے نا. جو اردو والے تھے وہ انگلش کو زیادہ اہمیت دینے لگے اور جو انگریز ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کو بس یہی ایک زبان آتی، دوسری کوئی آتی نہیں ہے کہ نہیں ہے. عجب حال ہے. آدمی کو جو چیز نہیں ملتی وہ آدمی اس کی تلاش میں زیادہ نکلتا ہے. سمجھدار لوگ ہیں سب، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آ جائیے اس بزم نور میں. انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر گفتگو ہوں گی. آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ 5واں دن ہے نا. کیا ہوا؟ بیٹھ جائیے، ٹینشن مت لیجیے، آرام سے بیٹھیے. انشاءاللہ الرحمن جو ہے میری عادت ہے کہ 10 لوگ رہے تو بھی سناتا ہوں، 2 لوگ رہے تو بھی سناتا ہوں. 10,000 رہے تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 لوگ رہیں تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنا کام ہے پیغام دے دینا، ہے نا، پیغام پہنچا دینا. باقی ہدایت دینا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہدایت دینا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے دستی قدرت میں ہے نا. جو آئے گا اللہ اس کے دل میں ڈالے گا کہ اس محفل میں آنا ہے تو آئے گا، ورنہ باہر بیٹھ کر کے بھی محفل کے آداب سے، محفل کی رونق سے اور محفل کے برکات سے محروم رہے گا. اس لیے جو لوگ ادھر ادھر ہیں گزارش ہے قریب آ جائیے، سنیے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر کے. اللہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا. آج کی ہماری بات، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح. آج کا یہ موضوع ہے نا. دعا کیجیے آپ کہ میں اس موضوع پہ بول سکوں، اس لیے کہ یہ جو موضوع ہے یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں خالی ہم لوگ، اور اس کو بولنے کے لیے بھی جیسے کتاب پڑھتے ہیں ویسے بولتے جانا پڑے گا، ہے نا. اس میں جو ہم کہتے ہیں اٹھان بٹھان یہ چیزیں نہیں چلیں گی.
اور آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ جب تک مولوی صاحب جوش میں گرج آواز میں تقریر نہیں کرے تو کہتے حضرت برابر تقریر کیے نہیں آپ، یہ حضرت برابر نہیں ہے۔ وہ جو کرسی توڑ دے، مائک توڑ دے، ایسے حضرت کو بلا کے لاؤ، ان کی تقریر سنیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، یہ دستور بن گیا ہے لوگوں کا، ہے نا۔ تو خیر جتنا ہو سکے گا ہم سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس تعلق سے بولنے کی۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بالکل دل جمعی کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ بات میرے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن کی بارگاہ میں 70,000 صبح کو اور 70,000 شام کو آتے ہیں، جو ایک بار آتے ہیں ان کو تا قیامت تک آنے کا موقع نہیں ملتا، ہے نا۔ بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن کی بارگاہ میں 70,000 صبح کو آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آتے ہیں پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا، ان کی بات ہو رہی ہے نا۔ جب ان کی بات ہو تو ذرا دل جمعی کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ میں بھی بھرپور سنانے کی کوشش کروں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا، جو کل کی ہماری گفتگو تھی وہ گفتگو یہ تھی کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ اپنے گھر لے کر کے آئی، اور سرکار کے آنے سے دل کی دنیا بدل گئی، ہے نا۔ یہ گفتگو تھی۔ ہمارے عقیل بھائی نے کہا تھا کہ حضرت وہ بچپن کے واقعات بہت سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، اور بچپن کے بعد جو بیچ کے جو حصے ہوتے ہیں ان کا یہ سننے میں نہیں ملتا، صحیح ہے نا۔ یہ بات صحیح بھی ہے، ہمارے حضور کے بے شان ہم بیان کرتے ہیں، کبھی سیرت بیان بھی کیے تو بس بچپن کے واقعات بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بچپن سے جوانی کے جو ایام ہے یہ گفتگو نہیں ہوتی۔ چلے آج میں وہی سنا دیتا ہوں بس، ہے نا، تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ بات اتر جائے، ہے نا، اور مجھے بھی کچھ بولنے کا سلیقہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت حلیمہ جب سرکار کو اپنے گھر لے کر کے آئی نا، سرکار کو اپنے گھر لے کر کے آئی تو حضرت حلیمہ کہتی ہے قحط سالی کا زمانہ تھا، ہاں، قحط سالی کی وجہ سے بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے، لیکن جیسے ہی میرا پیارا محمد میرے گھر پہ آیا تو ایسا لگا کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اور کیوں نہ ہو کہ مصطفیٰ پانی میں انگلی ڈال دیں تو چشمے جاری ہو جائیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، اور ندیاں پنج آب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ اب حضور آئے، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور ایسے ایسے برکات کے ظہور ہونے لگے کہ میں محمد عربی پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے دور رکھنا مجھے محمد عربی کو گوارا نہ ہوا، اتنی محبت، اتنا پیار۔ اب 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، اور 2 سال کے بعد دودھ چھڑا دیا۔ جب دودھ چھڑا دیا تو یاد آیا کہ بھائی وعدہ یہ ہوا تھا کہ بچہ جب تک دودھ پیے تو تمہارے پاس، اب دودھ چھڑا دو تو ہمارے پاس، جو اجرت چاہیے تم لے لو، بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب حضرت حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ کیا کیا جائے، چلو وعدہ کیا، بچے کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اب دونوں بچے کو لے کر کے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حضرت آمنہ کے پاس پہنچے۔ جب حضرت آمنہ کے پاس پہنچے، دل کہہ رہا تھا کہ کاش حضرت آمنہ کہہ دے کچھ دن اور رکھ لو، حضرت آمنہ کہہ دے کچھ دن اور رکھ لو تو میں محمد عربی کو اپنے ساتھ رکھ لوں، اس لیے کہ جب سے محمد عربی آئے ہیں میری بکریوں کے چرنے کا انداز بدل گیا ہے، میری بکریوں کے چرنے کا انداز بدل گیا ہے۔ محلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کس جنگل میں اپنی بکریوں کو چراتی ہو، قحط سالی کا زمانہ ہے، ہماری بکریاں بھوک کی وجہ سے تڑپ جا رہی ہیں، تھن سوکھے ہوئے ہیں، مگر شام کو جب تیری بکریاں آتی ہیں
تو تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے، اپنے چرواہوں سے کہتی ہیں، محلے کی عورتیں، محلے کے لوگ اپنی بکریوں کو لے جا کر وہاں چرانا جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ اپنی بکریوں کو لے جا کر وہاں چراتے تھے جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی۔ مگر یہاں پر نہ بکریوں کے چرنے کی بات ہے، نہ جنگل کی بات ہے، نہ جگہ کی بات ہے، یہاں جو برکتیں ہیں وہ آمنہ کے لال کی وجہ سے ہیں۔ یہاں جو برکتوں کا ظہور ہے وہ محمد عربی کے قدموں کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اب 2 سال بعد حضرت حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ محمد عربی کی ذات کو لے کر کے حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے پاس پہنچتے ہیں۔ دل گوارا نہیں کر رہا ہے، کاش کچھ دن اور محمد ہمارے پاس رہتے، کاش کچھ دن اور ہمارے پاس رہتے، اس لیے کہ محمد عربی کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ، بڑی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا بھی ہے، محمد ہمارے، زور سے بولے، محمد ہمارے، اور نہ زور سے، محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں، سبحان اللہ۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، دل میں خیال کرتی ہیں، کاش کچھ دن اور میرے پاس دے دے، ابھی باتیں چل رہی ہے۔ اتفاق یہ کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک وبائی بیماری پھیل گئی تھی، ایک بیماری پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے بچے بیمار پڑ رہے تھے۔ وہ بہانہ کر دیا حضرت حلیمہ نے اور کہا، اے آمنہ خاتون، دیکھو مکے میں ایسی بیماری پھیل گئی ہے، ایسا کرو کچھ دن اور محمد کو ہمارے پاس رہنے دو، ہم وعدے کے مطابق لے کر کے تو آئے ہیں مگر مکے میں بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہ دیہات میں رہے گا تو اچھا رہے گا، کچھ دن اور رہنے دو۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی، ٹھیک ہے، میرے لال کو لے کر کے جاؤ، کچھ دن اور اپنے پاس رکھو۔ ایک بہانہ تھا جس کی وجہ سے مصطفیٰ کریم کو اپنے گھر لے جانا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سعدیہ، حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے اپنے گھر آتی ہیں۔ اب جب گھر آتی ہیں پھر وہی برکتوں کا ظہور ہے، پھر وہی چیزیں پہلے کی طرح ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضور کہتے ہیں، اے اماں جان، ہمارے بھائی نظر نہیں آتے، صبح کو جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ کہتی، بیٹا تمہارے بھائی بکریاں چرانے چراگاہ میں جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دل گوارا تو نہیں کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو بچے کو کوئی تکلیف ہو جائے، مگر محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے، کس طریقے سے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کہتے، بیٹا ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جانا۔ اب دوسرے دن محمد عربی کی ذات، سبحان اللہ، ہمارے آپ کے آقا اپنے بھائی کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ اس چراگاہ میں جاتے ہیں جہاں بکریاں چر رہی ہے۔ اب ایک دن اتفاق سے ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور حضرت حلیمہ سے کہتا ہے، اے امی جان، غضب کا واقعہ ہو گیا، ایک بڑا بھیانک واقعہ ہو گیا۔ کہا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا، 3 لوگ آئے جو بڑے لمبے چوڑے تھے، کپڑے سفید تھے، لمبے چوڑے لوگ تھے، انہوں نے محمد کو لٹا دیا اور محمد کا سینہ چیر دیا۔ اے امی جان، میں اس حال میں محمد کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئی، اللہ اکبر، کیا ہو گیا ہوگا؟ اگر کچھ ہو جائے جناب آمنہ خاتون کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو لیتی ہے، اسی جنگل کی طرف روانہ ہوتی ہے جس جنگل میں بکریاں چر رہی تھی۔ جب جنگل میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ سرکار گمسم بیٹھے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اداس لہجہ لے کر کے میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ قریب جاتی ہے، پیار سے چمکارتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے بیٹے کیا ہو گیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اے امی جان، 3 لوگ آئے تھے جن کے کپڑے سفید تھے، بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے، انہوں نے میرے سینے کو مجھے لٹا کر چیر دیا اور میرے سینے سے کچھ نکال کر باہر پھینک دیا اور کچھ چیز اپنے نورانی دشت میں لے کر کے آئے تھے، اس چیز کو میرے سینے میں بھر دیا اور میرے سینے کو پھر
پھر سے ویسے ہی سل دیا اے امی جان مگر مجھے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر گئی کہیں کوئی شیطان کوئی بھوت پریت والا معاملہ تو نہیں ہے، کسی جن نے قبضہ تو نہیں کر لیا ہے۔ ڈر گئے حضرت حلیمہ کیا ہوگا، اپنے شوہر سے کہتی ہے اگر بچے کچھ ہو جائے تو حضرت آمنہ کو ہم کیا جواب دیں گے، لہٰذا ان کو لے کر کے چلو، ان کی ماں کے پاس چھوڑ کر کے آتے ہیں۔ جناب حلیمہ اپنے شوہر کو لیتی ہیں اور حضرت حلیمہ ساتھ میں سرکار کو لیتی ہیں اور مکہ مکرمہ کو روانہ ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کے دہلیز پر پہنچتی ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے حلیمہ تم تو بڑی چاہ کے ساتھ میرے لال کو لے کر کے گئے تھے، تم تو التجا کر رہے تھے کہ محمد عربی کو میرے ساتھ رہنے دیں، مگر کیا ہوا چند دن میں ہی واپس لے کر کے آ گئی۔ حضرت حلیمہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ ہمیں لگتا ہے اس پر کسی شیطان کا سایہ پڑ گیا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے خبردار میرے بیٹے پر کسی جن کا کسی شیطان کا سایہ آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جب ولادت کا موقع اس کا ہوا تھا، اس کے پیدائش کے وقت میں نے ایسے ایسی چیزیں دیکھی ہے، ایسے ایسے برکات دیکھے ہیں، اور پھر تمام تر چیزوں کو حضرت آمنہ بیان کرتی ہے۔ جب بیان کرتی ہے تو حضرت حلیمہ کہتی ہے واقعی اس بچے کی بڑی کرامت ہے، اس بچے کی وجہ سے میرے گھر میں رونق آ گئی ہے، اس بچے کی وجہ سے میرے گھر میں روشنی آ گئی ہے، اس بچے کی وجہ سے میرے گھر میں برکتیں آ گئی ہیں۔ اے آمنہ خاتون لیکن میں چاہتی ہوں کچھ دن یہ بچہ آپ کے پاس رہے۔ اب سرکار کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس دے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ آ جاتی ہیں۔ سرکار اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہتے ہیں۔ سرکار کی عمر شریف 6 سال کی ہوتی ہے کہ حضرت آمنہ مدینہ منورہ آتی ہیں۔ مدینہ منورہ میں سرکار کے دادا کا غالباً ننیال تھا، تو ان لوگوں سے ملنے کے لیے ساتھ میں سرکار کو لاتی ہیں، اور جب مدینے سے نکلتی ہیں تو مقام ابوا میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر، کتنی عمر؟ 6 سال کی عمر میں ساتھ میں ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے جن کا نام ہے ام ایمن۔ کیا نام ہے؟ ان کا نام برکت بھی کہا گیا ہے، لیکن پکارنے والا جو نام کتابوں میں درج ہے وہ ام ایمن ہے۔ یہ حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ کی باندی تھی، کنیز تھی، باندی تھی حضرت عبداللہ کی۔ تو وہ حضور کو کپڑے پہناتی، حضور کو کھلاتی، حضور کو سلاتی، حضور کو ہر اعتبار سے حضور کی پرورش کرتی۔ جب وہ حضور کی والدہ مدینہ منورہ حضور کو لے کر کے آئی تھی تو ساتھ میں ام ایمن بھی تھی۔ مقام ابوا میں جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ام ایمن حضور کو لے کر کے مکہ آتی ہیں اور حضور کو ان کے دادا عبد المطلب کو سونپ دیتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے پاس رہ کر کے میرے حضور پروان چڑھتے ہیں، ام ایمن بھی دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ ام ایمن یہی وہ ہستی ہیں کہ جن کا نکاح میرے حضور نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا، اور حضرت زید بن حارثہ سے ام ایمن کے ذریعے سے حضرت اسامہ غالباً وہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت ام ایمن جو ہے وہ سرکار کی دیکھ ریکھ کرتی، سرکار حضرت عبد المطلب کے پرورش میں رہنے لگے۔ جب حضور کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی سایہ سر سے اڑ گیا۔ یہ جو میں نے سینہ چیرنے والا واقعہ جو بیان کیا اس کو کہتے ہیں شق صدر۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور کا سینہ 4 بار چیرا گیا، کھولا گیا۔ بعض نے کہا کہ 3 بار کھولا گیا۔ کیوں کھولا گیا؟ اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ ہاں، اندر سے تمام تر چیزوں کو نکال کر نور سے تمام تر چیزوں کو بھر دیا گیا۔ اب اس پر گفتگو نہیں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی عمر شریف کتنے سال کی؟ 8 سال کی۔ حضور کی عمر شریف 8 سال کی اور حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تو حضور
آپ کے چچا ابو طالب کے پرورش میں آ گئے۔ ابو طالب کون ہے؟ ابو طالب کون ہے؟ آپ کے چچا ہیں، حضرت علی کے باپ ہیں۔ ان کے والد ہیں حضرت علی کے والد، حضور کے چچا، نام ابو طالب، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب، علی کے والد ابو طالب، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پرورش میں آ گئے۔ جب ان کے پرورش میں سرکار رہے تو ابو طالب جو ہے حضور کی بڑی دیکھ ریکھ کرتے، بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ ابو طالب خود کہتے ہیں کہ میں ان جیسا سخی، ان جیسا امین کسی اور کو نہیں دیکھا۔ میرے بھتیجے کی زبان سے کبھی جھوٹ، کبھی غلط بیانی، کبھی وعدہ خلافی، یہ میرے بھتیجے کی زندگی میں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ ابو طالب کا بیان ہے۔ اور ابو طالب ہی کے دور میں، ابو طالب ہی کے دور میں ایک بار مکہ مکرمہ میں قحط سالی پڑ گئی۔ کیا پڑ گئی؟ قحط سالی پڑ گئی۔ اب لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، جانور بھی مرنے لگے، گھاس کا نام و نشان نہیں۔ پہلے ہی وہ جگہ جو ہے چٹیل میدان والی زمین ہے، وہ وہاں پہلے ہی سے کچھ نہیں ہے، اوپر سے قحط سالی ہو جائے تو اور کیا رہے، کیا بچے گا؟ حالم یہ کہ کچھ بھی نہیں، لوگ پریشان۔ تو لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، آپ سردار مکہ ہیں، سردار قریش ہیں، آپ دعا کریں، آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے، بارش برسا دے۔ تو جناب ابو طالب جو ہے، ابو طالب حضور کو لے کر کے خانہ کعبہ میں پہنچے، اور خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد حضور کے بچپنے کا عالم ہے، حضور کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بٹھا دیے، اور بٹھانے کے بعد خود دعا کرنے میں مصروف ہو گئے، خود دعا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر دعا کر رہے ہیں اور ادھر میرے مصطفیٰ کریم بچپنے کا عالم ہے، ہاتھ سے انگلی کے اشارے سے آسمان میں اشارہ کر رہے ہیں۔ ابھی انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، ابھی انگلی کا اشارہ کرنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش اس زور کی ہوئی، اس انداز میں ہوئی، اس انداز میں ہوئی کہ علماء سیر لکھتے ہیں کہ اس قدر بارش ہوئی کہ پورا مکہ نہال ہو گیا، خوشحال ہو گیا، گھاس اس طریقے سے اگے، جانور فربا ہو گئے۔ اب جناب ابو طالب کے پرورش میں مصطفیٰ کریم ہیں، ابو طالب کے پرورش میں مصطفیٰ کریم ہے، اور انہی کی پرورش میں جب حضور کی عمر شریف غالباً 12 سال ہوتی ہے، تو اس سے پہلے جب 12 سال کی عمر شریف میں ابو طالب حضور کو لے کر کے سب سے پہلا سفر ملک شام اور بصرہ کا کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے نا، ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ سے نکاح، ہے نا۔ اب ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ملک شام تجارت جا رہے تھے، مگر ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو اپنے سے دور کرنا گوارا نہیں تھا۔ تو سوچا کہ بھئی جب جا رہے ہیں تو ساتھ میں حضور کو بھی لے لیتے ہیں، ساتھ میں رہیں گے، دیکھ ریکھ بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کے جو معاملات ہیں وہ بھی ان کو معلوم چلے گا، تجارت کس انداز میں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ بھی حضور کو معلوم چلے گا۔ تو حضور کو لے کر کے ابو طالب جو ہے مکے سے روانہ ہوتے ہیں ملک شام کی تجارت کے غرض سے۔ اب روانہ ہوئے تو جب بصرہ پہنچے، بعض لوگ بصرہ کہتے ہیں، اس میں پیش بھی ہے، بصرہ بھی کہا گیا ہے۔ جب بصرہ پہنچے تو بصرہ میں ایک عیسائی پادری تھا، ایک راہب تھا، جن کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ عیسائی سادھو تھا، پادری تھا، کلیسا میں عبادت کرتا تھا، اس کا نام تھا بحیرہ۔ اس نے ابو طالب کے ساتھ جب حضور کو دیکھا تو حضور کو جب دیکھا تو دیکھتے ہی دنگ رہ گیا، اور ابو طالب سے کہا یہ جو تمہارے ساتھ بچہ ہے یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ یہ
بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، یہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یا تو ان کے باپ کا انتقال ان کے پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے، اور ابھی یہ عمر جو چل رہی ہے ان کی، اس عمر میں ان کی ماں کا بھی انتقال ہو جانے ہونا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ ابو طالب نے کہا تم کیسے کہہ سکتے ہو، تم کیسے کہہ رہے ایسا ہو سکتا ہے؟ بحیرہ نے کہا سنو، اس بچے کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو صفتیں ہیں، وہ تمام تر نشانیاں، وہ آیاتیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ جب چلتا ہے تو اس کے اوپر بادل سایہ کرتا نظر آتا ہے۔ جب یہ چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا نظر آتا ہے۔ ان کے چہرے کی چمک، ان کے چہرے کی یہ روشنی اور چہرے کے اندر سے نکلنے والی شعاعیں یہ بتا رہی ہے یہ کسی نبی کا چہرہ ہے، یہ نبی آخر الزمان کا چہرہ ہے۔ لہٰذا اے ابو طالب مجھے بتاؤ۔ ابو طالب نے کہا ہاں جو تم کہتے ہو وہ تمام تر چیزیں حق ہے، صحیح ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، میں ان کا چچا ہوں اور یہ میری پرورش میں ہے۔ بحیرہ نے کہا تھا کہ اے ابو طالب اب یہاں سے آگے نہ جانا، اس لیے کہ یہودی اس کے دشمن ہیں، یہودی انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں، لہذا ایک کام کرو، اپنا سامان یہیں بیچ دو اور یہیں سے واپس روانہ ہو جاؤ مکہ مکرمہ کے لیے۔ ابو طالب نے سوچا آگے لے کر کے جاؤں، نہ جانے کیا ہو بچے کے ساتھ، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو لہٰذا اپنے مال کو وہیں پر بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد حضور کو لے کر کے بصرہ سے واپس مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ پہلا سفر تھا میرے مصطفیٰ کریم کا، تجارتی سفر۔ مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ اب جب مکہ مکرمہ میں آ گئے، ایام گزرنے لگے، ایام گزرنے لگے۔ ہاں یہ 12 سال کی عمر کا یہ پہلا سفر ہے۔ اس کے بعد اب پورے مکے میں میرے مصطفیٰ کریم کے اخلاق اور کردار اور مصطفیٰ کریم کے امین ہونے کی گونج پورے مکے میں پھیلنے لگی۔ مکے کے لوگ میرے مصطفیٰ کریم کی امانت داری کی گواہی دینے لگے، اخلاق و کردار کی گواہی دینے لگے۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ واقعی مکہ مکرمہ میں اگر کوئی امین ہے، کوئی صادق ہے، کوئی سچا ہے، کوئی امانت دار ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ حضور کی ذات ہے۔ سرکار کے اخلاق و کردار کی لوگ گواہی دینے لگے، امانت داری کی لوگ گواہی دینے لگے۔ اس انداز میں میرے مصطفیٰ کریم زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگ میرے مصطفیٰ سے جڑتے نظر آ رہے ہیں، لوگ میرے مصطفیٰ سے قریب ہوتے نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے۔ حد تو یہ ہے ایک صحابی جو بعد میں میرے مصطفیٰ کریم پر ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا کہ ایک بار میرے مصطفیٰ کریم اور مجھ میں کچھ چیزوں میں خرید و فروخت ہوئی۔ جب خرید و فروخت ہوئی تو پیسے میں نے کچھ دیے اور کچھ باقی تھے، میں نے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہرے، میں لے کر کے آتا ہوں۔ میں گھر آیا اور آنے کے بعد بھول گیا کہ میں نے محمد عربی سے کہا کہ میں گھر سے پیسے لے کر کے آتا ہوں۔ 3 دن کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے مصطفیٰ کریم سے کہا تھا، میں نے محمد بن عبداللہ سے کہا تھا آپ یہیں رکیں، میں گھر سے پیسے لے کر کے آتا ہوں۔ جب 3 دن کے بعد میں اس جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ محمد عربی وہیں پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، سرکار وہیں پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب میں قریب پہنچا تو مصطفیٰ کریم نے مجھ سے کچھ مواخذہ نہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کر
کر دیا، تم نے جھوٹ بولا، میں یہیں پر انتظار کرتا رہا، ایسا نہیں کہا، بلکہ مصطفیٰ کریم نے اتنا فرمایا تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے تمہارا یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کی امانت داری ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کردار ہے۔ مدینہ مکہ مکرمہ والے بھی جانتے تھے ایسا اخلاق محمد عربی کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ یہ امانت داری، یہ امین والا معاملہ، یہ سچا معاملہ، یہ راست بازی محمد عربی کے سوا کسی اور کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ میرے حضور کو صادق مانا کرتے تھے، امین جانتے تھے، لوگ مصطفیٰ کریم کو امانت دار کہا کرتے تھے، امین کہہ کر کے یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اب میرے مصطفیٰ کریم کے دن گزرتے ہیں۔ پہلے 6 سال میں ماں کا انتقال ہوا، 8 سال میں مصطفیٰ کریم کے دادا کا انتقال ہوا، 12 سال کی عمر شریف میں مصطفیٰ کریم پہلا ملک شام کا سفر کرتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی ہے، مصطفیٰ کریم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی ہے، اور 25 سال کی عمر شریف میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک پیغام آتا ہے، اور وہ پیغام ہے ملک شام کے تجارت کے سلسلے میں۔ اور وہ پیغام دینے والی کون ہے؟ وہ پیغام دینے والی مصطفیٰ کریم کی سب سے پیاری بیوی ام المومنین، ہماری مائیں، ہماری ماں، پوری امت مسلمہ کی ماں، امت کی ماں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ کون ہے پہلے وہ سن لیں، پھر ملک شام کے سفر کے بارے بیان کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سرکار کی سب سے پہلی بیوی ہے، اور سرکار سے اتنی محبت فرمایا کرتی تھی، اتنی محبت فرمایا کرتی تھی کہ حضرت خدیجہ کا جب نکاح مصطفیٰ کریم سے ہوا تو حضرت خدیجہ کہتی حضور میں نے آپ کو شوہر تو مانا ہے، نکاح تو ہوا ہے، لیکن آج سے میں آپ کی کنیز ہوں۔ اور حضور اپنی ازواج میں سب سے زیادہ حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے، اور جتنی اولادیں حضور کو ہوئی حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے جتنی اولادیں ہوئی وہ سب کے سب حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات جو سرکار کی زندگی میں رہیں، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 12 سال، اتنے دنوں تک رہی، مگر وہ خدیجہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، جو سرکار کے پاس 2 سال 10 سال نہیں بلکہ 25 سال تک مصطفیٰ کریم کے پاس ساتھ رہی۔ حضرت خدیجہ، اور جب تک حضرت خدیجہ سرکار کے نکاح میں رہی مصطفیٰ کریم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اب بتاؤ کہ سرکار کو حضرت خدیجہ کی کتنی محبت۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں حضرت خدیجہ کون ہے۔ حضرت خدیجہ سرکار کے آبا و اجداد میں حضرت قصی بن کلاب ایک شخص ہیں، سرکار کے باپ داداؤں میں نام آتا ہے قصی بن کلاب، ان کی اولادوں میں حضرت خدیجہ آتی ہیں، یعنی سرکار کا نسب نامہ حضرت خدیجہ کا نسب نامہ دونوں جا کر کے قصی بن کلاب میں جا کر کے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ جو تھی وہ خویلد کی بیٹی تھی، اور خویلد جو ہے وہ مکے کے بڑے مالدار شخص، بڑے مالدار تاجر انسان، اور خود حضرت خدیجہ مکے کی بڑی رئیس، بڑی مالدار، اتنی مالداری کہ جب تجارت کا مال آتا تو آدھا مال مکے والوں کا ہوتا اور آدھا مال اکیلے حضرت خدیجہ کا ہوتا۔ اور حضرت خدیجہ کا اس سے پہلے 2 بار نکاح ہو چکا تھا، یعنی حضرت خدیجہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ ایک بار حضرت خدیجہ کا سب سے پہلے خدیجہ کی جو منگنی نسبت آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ ہوا تھا، نسبت ہوئی تھی،
مگر کسی وجہ سے وہ ٹوٹ گیا، ویسے کہ ویسے رہ گیا۔ پھر آپ کا نکاح جو ہے ابو حالہ کے ساتھ ہوا، اس سے 2 بچے ہوئے۔ پھر اس کا انتقال ہوا، بیوہ ہو گئی۔ بعد میں پھر دوسرا نکاح عتیق کے ساتھ ہوا، اس سے بھی 2 بچے ہوئے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دیکھیں مشیت الہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ مشیت الہی۔ اچھا، عرب کا ایک دستور تھا کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا اور عورت کو دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ اس کے بعد نہیں ہوتا تو عورت اس اپنے شوہر کے جنازے میں خوب روتی تھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب یہ دوسرا نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ جب عتیق کا انتقال ہوا تو بہت روئی اور ارادہ بھی کر لیا کہ اب نکاح دوسرا کرنا نہیں ہے۔ مکے کے بڑے بڑے رئیس، مالدار لوگ، لائن لگی تھی کہ بس خدیجہ اشارہ کر دیں تو ہم نکاح کر لیں۔ وجہ وجہ سنیں گے نا؟ وجہ ایک مالدار تو اپنی جگہ پہ، مالداری تو اپنی جگہ پہ۔ حضرت خدیجہ بہت خوبصورت تھی، حسن و جمال کی ملکہ تھی۔ دوسری چیز کہ حضرت خدیجہ نے ایام جاہلیت میں کبھی بت پرستی نہیں کی تھی۔ تیسری چیز کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بڑی ذہین و فتین تھی، بڑی ذہین کی مالک۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ شاعرہ تھی۔ کتنی چیزیں آ گئی، حسن و جمال بھی، مال و متاع بھی، پرہیزگاری بھی، بت پرستی سے دوری بھی، ذہین بھی، اور ساتھ ہی ساتھ شاعرہ بھی۔ اتنی کوالٹی حضرت خدیجہ کے پاس تھی۔ مکے کے بڑے بڑے سردار پیغام دیے کہ خدیجہ اشارہ کر دو، حکم کر دو، بس نکاح ہو جائے۔ حضرت خدیجہ نے سب کا انکار کر دیا، نکاح نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا۔ اب ہمارے آپ کے نبی کی عمر شریف کتنی ہے؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 40 سال۔ کتنی عمر شریف ہے؟ 40 سال۔ اور بیوہ کتنی بار ہوئی ہے؟ 2 بار۔ پہلے شوہر سے ابو حالہ سے 2 بچے، پھر عتیق سے 2 بچے، 4 بچے، 2 بار بیوہ ہوئی ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کنوارے ہیں، عمر 25 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اسلام کیا 4 شادیوں کا دیتا ہے نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ میں نے کہا بابا تمہارے میں کوئی ایسا ہے جو 25 سال کا آدمی 40 سال کی عورت، وہ بھی بیوہ، ایک نہیں 2 بار بیوہ ہو، 4 بچے ہوں، ان سے نے کہا کہ کوئی ہوگا، کوئی ملے گا؟ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھے تو معلوم چلے گا یہ شان مصطفیٰ کریم کی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے سب سے پہلے بیوہ سے نکاح کر کے یہ تعلیم دیا ہے کہ بیوہ کو منحوس نہ سمجھا جائے، بیوہ کو نکاح میں لا کر کے اس کی زندگی کو سنوارا جائے۔ یہ تعلیم، یہ تربیت اسلام کی تعلیم ہے۔ وہ پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو جلانے کا رواج تمہارے یہاں تھا، ہمارے یہاں نہیں۔ ہمارے یہاں تو بھائی صاحب 4 بار بھی بیوہ ہو جائے تو بھی نکاح ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ کے لیے بڑے بڑے رئیسوں کے، مالداروں کے پیغام آئے، مگر حضرت خدیجہ نے سب کا انکار کر دیا۔ اب حضرت خدیجہ کو تجارت کے لیے کسی امین کی ضرورت تھی، امانت دار کی ضرورت تھی، کسی سچے کی ضرورت تھی، کسی اچھے کی ضرورت تھی۔ اور حضرت خدیجہ تک بات پہنچی تھی کہ مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امانت دار بھی ہے، امین بھی ہے، اور اس کے امانت داری کے ڈنکے پورے مکے میں بج رہے ہیں، اور وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے۔
تو حضرت خدیجہ نے ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے بھتیجے کو میرے مال کے ساتھ ملک شام روانہ کر دیجئے، میں دوسرے کو جو دیتی ہوں اس کی اجرت، اس کا حصہ محمد عربی کو اس کا 2 گنا دوں گی، اس کا ڈبل۔ ابو طالب نے حضور سے فرمایا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی بات آ رہی ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضور تیار ہو گئے، حضور جو ہے تیار ہو گئے۔ اب حضور تیار ہوئے تو خدیجہ نے اپنے ایک معتمد غلام جس کا نام میسرہ تھا، کیا نام تھا؟ ہاں نام سب یاد رکھو بابا، بھول جاؤ مت، ہاں نام سب یاد رکھو، ضروری ہے نا، ہے کہ نہیں؟ میسرہ جو ہے بہت معتمد خاص غلام تھا، ہاں اس پر حضرت خدیجہ کو بڑا بھروسہ تھا۔ خدیجہ اس کو بلا کر کہا کہ اے میسرہ سنو، تم کو محمد عربی کے ساتھ جانا ہے۔ میسرہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بالکل خیال رکھوں گا، مال کہاں بیچا ہے، کیسے بیچا، سب خیال رکھوں گا۔ کہا مال کی فکر نہیں ہے، تمہیں خیال محمد عربی کا کرنا ہے، توجہ مال پر نہیں، توجہ مال پر نہیں، توجہ محمد کی ذات پر دینا ہے، ان کے اٹھنے کو دیکھنا ہے، ان کے بیٹھنے کو دیکھنا ہے، ان کے چلنے کو دیکھنا ہے، ان کے سونے کو دیکھنا ہے، کیا کیا باتیں ہوتی ہیں سفر میں، وہ تمام تر چیزیں ایک ایک کر کے نوٹ کرنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور تمام تر چیزوں کی خبر مجھے آ کر کے دینا، یہ تیرا کام ہے۔ آہا، اب ہمارے حضور کی شان دیکھیں، سبحان اللہ، کہیں نا محمد ہمارے، زور سے کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، سبحان اللہ۔ کوئی کسی کو کہیں بھیجے مال تجارت کے لیے تو مال کی خبر رکھتا ہے، خدیجہ مال کی نہیں، جو مال کے ساتھ گیا اس امیر کی خبر گیری کر رہی، سبحان اللہ۔ اب مال لے کر کے حضور مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، ساتھ میں میسرہ ہے، ساتھ میں کون ہے؟ میسرہ ہے۔ چلتے 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 بصرہ کے قریب پہنچے، وہاں پر ایک عیسائی پادری ملا جن کا نام تھا نستورہ۔ کیا نام تھا؟ وہ جو پہلے ملا تھا اس کا نام کیا تھا؟ بھول گئے نا؟ بحیرہ۔ ابھی جو ملا اس کا نام کیا ہے؟ نستورہ۔ ہاں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب پورانے کی تو آدھا تو کم ہو جائے، آدھی نہیں کر پائیں گے، یا تو کم سے کم پورا، ہے نا؟ نام تھا اس کا نستورہ، ہے نا؟ ہے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کا نام کیا تھا؟ نستورہ۔ اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھا ہے تو اس کا عالم یہ کہ اس پیڑ کی ٹہنیاں اس کے اوپر جھکی ہوئی ہیں، اس کو سایہ کی ہوئی۔ جب وہ ادھر چلتا ہے تو ابر اس کے اوپر سایہ کرنے لگتا ہے، پھر پیڑ کے نیچے آگے بیٹھتا ہے تو پیڑ کی ٹہنیاں اس کے اوپر جھک کر کے سایہ کرتی ہے۔ اب وہ نستورہ نے دیکھا تو میسرہ کیونکہ پہلے بھی آ چکا تھا سفر میں، تو میسرہ کو وہ نستورہ راہب جانتا تھا۔ اس نے کہا میسرہ یہ بات بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ مکے کا عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نستورہ نے کہا کہ اے میسرہ، یہ جو پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے نا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے آج تک اگر بیٹھا ہے تو نبی بیٹھا ہے، اور کوئی بیٹھے گا تو نبی بیٹھے گا۔ لہذا اے میسرہ، یہ جو پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے نا، ہماری کتابوں کے مطابق یہ عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری نبی محمد عربی ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہو چکی، ہاں اس طرح کی باتیں بعد میں بھی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب ایمان لانے کا معاملہ آیا نا، ایمان لانے کا بات آگے تو بول دوں، ہاں ایمان لانے کا جب معاملہ آیا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو حضرت ابوبکر صدیق اس وقت تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ہاں تجارت میں گئے ہوئے تھے۔ ادھر مکہ میں حضور نے اعلان فرما دیا کہ میں نبی بن کر کے آیا ہوں۔ اب لوگ جو ہے واویلا مچانے لگے، لوگ مذاق بنانے لگے،
اور ابو بکر صدیق اس وقت تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے دور. وہاں پر آپ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ چاند بالکل اتر کر کے میری گود میں آ گیا ہے. بڑا پریشان ہوئے, کیا ہے کیا ہے. نجومیوں کے پاس گئے کہ بھئی ہم نے خواب دیکھا, خواب کی تعبیر بتاؤ, کیا خواب دیکھا ہے. تو ہم نے خواب یہ دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں اتر آیا ہے, تعبیر بتاؤ. اس نجومی نے کہا کہ تمہارا نام؟ کہا ابو بکر. کس خاندان سے ہو؟ کہا قریش. کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکہ. اچھا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ ہاں. قریش سے ہو؟ کہا ہاں. تمہارا نام؟ کہا ابو بکر. کہا سن, اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو بات یہ ہے مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے. اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے. اور اے ابو بکر ان قریب تم ان کے اسلام کے دامن میں آ جاؤ گے, اور ایک دن ایسا آئے گا کہ محمد عربی تمہارے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام کریں گے. ابو بکر صدیق نے سنا ہاں ایسا ہوگا, تو کیونکہ سرکار کے ابو بکر صدیق کی دوستی تھی, سامان کو وہیں بیچا, فوراً نکلے مکہ آئے. جیسے گھر پہنچے بیوی سے کہا کہ مکے میں کوئی بات؟ کہا ایسی کوئی بات تو نہیں. کوئی بات نہیں؟ کہا ایسی کوئی بات, لیکن ہاں ایک بات ہے. کہا کیا؟ وہ جو آپ کا دوست ہے محمد نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر کے آیا. بس نکلے گھر سے, پہنچے حضور کی بارگاہ میں, اور حضور کی بارگاہ پہنچنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ دکھاتا ہے, معجزہ لے کر کے آتا ہے. آپ کیا معجزہ لے کر کے آئے ہو؟ حضور نے کہا اے ابو بکر, وہ جو تم سے نجومی نے کہا تھا, خواب کی تعبیر جو بتائی تھی, کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ جب اتنا ابو بکر صدیق نے سنا تو کہا وہاں میں تھا اور وہ نجومی تھا, اس کے سوا کوئی نہیں. اگر آپ مکے میں رہ کر کے وہاں کے حالات بتا رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اور جب کلمہ پڑھا ابو بکر صدیق نے, جب کلمہ پڑھا صدیق اکبر نے, اور جب معراج میں جانے کی بات ہے, سرکار کی معراج واپس آئے تو سب نے جھٹلایا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی اتنی جلدی گئے آسمان میں, جنت بھی دیکھا, دوزخ بھی دیکھا, نماز بھی پڑھائی, مسجد اقصی میں وہاں سے آگے بڑھے, پہلے آسمان, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, چوتھے آسمان, پانچویں آسمان, چھٹے آسمان, ساتویں آسمان, اس سے آگے عرش, عرش سے آگے لامکہ, وہاں تک گئے, اللہ سے بات کی, ملاقات کی, اللہ کو دیکھا, وہاں سے واپس آئے, جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, حور و قصور سے ملا, تمام تر باتیں, تمام تر چیزیں کی, جنت کا مشاہدہ کیا, دوزخ کو دیکھا, لوگوں کے حالات دیکھے, جہنمیوں کو دیکھا, تمام تر چیزیں دیکھ کر کے واپس آئے تو وضو کا پانی بہ رہا تھا, زنجیر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا. نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے, نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو نہیں سکتا. ابو جہل بڑا شرارتی تھا, ہاں شریر تھا, شریر. یہ والا شریر نہیں, یہ شریر ہے, وہ شریر تھا, شین والا, بڑی شین والا تھا. اس کو لگا کہ بھائی اتنی بڑی بات ہوئی ہے, ابو بکر صدیق حضور کے بارے بہت بولتے ہیں, جب یہ بعد میں بولوں گا تو وہ بھی کہیں گے نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, نہیں ہو سکتا, وہ بھی بولیں گے. گئے ابو بکر کے پاس, اے ابو بکر جانتے ہو؟ کہا کیا؟ تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں آنے واحد میں آسمان پر گیا, جنت دوزخ کو دیکھا, وہاں سے آیا اور زنجیر ہل رہی تھی, وضو کا پانی بہ رہا تھا. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہا تمہارے دوست محمد نے کہا. کہا واقعی محمد عربی نے کہا؟ کہا ہاں
ابو بکر کہتے ہیں کائنات کے کسی اور فرد کی بات ہوتی تو میں انکار کر دیتا، یہ محمد عربی کی بات ہے، لہذا یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہے اور سچ ہے اور سچ ہے۔ اگر میرے حضور نے کہا ہے، ادھر ابو بکر صدیق نے کہا سچ ہے، ادھر حضور نے کہا اے ابو بکر آج سے تم صدیق ہو، آج سے تم صدیق ہو۔ صدیق کا لقب ابو بکر کو مل گیا، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو بات آگے تھی ہماری، ہم کہاں تھے؟ ملک شام میں نستورہ راہب نے کہا کہ اے نستورہ راہب نے کہا کہ اے میسرہ، یہ جو شخص ہے یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ تمام تر نشانیاں جو تورات و انجیل میں، جو آسمانی کتابوں میں ہم نے پڑھی ہے، وہ تمام تر نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں، وہ تمام تر نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ لہذا اے میسرہ تم دیکھنا ان قریب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے اور پوری دنیا ان سے جڑ جائے گی، لوگ کھینچے آئیں گے، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے تہذیب کی لوگ جو ہے مثالیں پیش کریں گے۔ اے میسرہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اعلان نبوت فرماتے تو میں ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، میں ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ میسرہ نے تمام تر چیزوں کو نوٹ کیا، ذہن کے آپ کے لیے بسایا، اور جو ہے سرکار نے تجارت کی، اور تجارت کرنے کے بعد جب واپس پلٹ رہے ہیں، پہلی بار جو منافع ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ منافع اس بار حضور کے صدقے میں حضرت خدیجہ کو ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ سفر سے واپس ہو رہے ہیں۔ جب واپس ہو رہے ہیں، ادھر حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالکنی میں، ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹیرس، ہے نا، پہلے بالکنیاں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہاں، گیلری جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں گیلری، اب تو گیلری کا سسٹم بھی، گیلری نہ جانے کس کس کو کہتے ہیں، موبائل میں دیکھو تو فوٹو رکھنے والے گیلری کہتے ہیں، ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں چھوٹا سا ایک بیچ کا دریچہ اس کو ہم لوگ گیلری کہتے ہیں۔ گیلری مطلب بالا خانہ، ہے نا، وہ ہوا کھانے کے لوگ اوپر جو ہے گیلری سسٹم بنائے رہتے تھے کہ بس وہاں لگا بیٹھ جائیں کرسی وغیرہ اور ہوا آتی رہے، اس کو کہتے ہیں بالا خانہ۔ اب ہمارے یہاں بالا خانہ بہت کم ہو گیا تو ٹیرس کہہ لیں، ہم لوگ چھت پہ جا کے دیکھتے ہیں ہوا کھاتے بیٹھ کر کے، ہے نا۔ تو بالا خانے سے حضرت خدیجہ دیکھ رہی تھی، بالا خانے سے۔ اچھا، حضرت خدیجہ نے میسرہ نے جو کہا تھا کہ تم مال کو نہیں محمد عربی پر نظر کرنا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ نے جب ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو بھیجنا، تو حضرت خدیجہ کا جو گھر تھا وہ اس انداز کا گھر تھا کہ جب سورج نکلے نا تو روشنی ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی، اور جب سورج ڈوبے تو بھی ان کے گھر میں روشنی داخل سورج کی نہیں ہوتی تھی۔ مطلب ان کا گھر اتر دکھن سائڈ سے تھا، ہے نا، ادھر بھی دیوار اور ادھر سے آپ یوں سمجھ لیں کہ کھڑکی اور ادھر سے راستہ، ایسا مطلب جو گیٹ اس انداز تک سورج نکلے تو روشنی جو ہے دیوار پر پڑے، گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی اور اس انداز سے بیٹھی تھی کہ میری پیٹھ جو ہے وہ دروازے کی طرف اور میرا منہ وہ گھر کے اندر دیوار کی طرف، میں اس انداز سے بیٹھی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کے اندر روشنی پھیل رہی، روشنی آ گئی ہے۔ میں خیال کرنے لگی کہ میرے گھر میں آج تک روشنی نہیں آئی، کیونکہ میرے گھر کا دروازہ پورب اتر دکھن سائڈ پسمت میں ہے اور پورب اور پچھم طرف دونوں طرف جو ہے دیواریں ہیں، تو گھر کے اندر روشنی آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ آج کیا بات ہے کہ میرے گھر کے اندر روشنی آ رہی ہے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھی تو کیا دیکھا؟ حضور کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کے چہرے سے وہ روشنی پھیلی کہ حضرت خدیجہ کا گھر روشن ہو گیا، سبحان اللہ۔ وہ کسی شاعر نے کہا، نور کی کرن پھوٹی ان کے گھرانے سے،
اور جگ ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے، نور کی کرن پھوٹی ان کے مسکرانے سے، اور یہ جہاں ہوا روشن مصطفیٰ کے آنے سے۔ تو مصطفیٰ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کا گھر روشن ہو گیا۔ اب ایک طرف تو لوگوں نے کہا تھا کہ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، اچھے ہیں، پیارے ہیں، ہے نا، ایک طرف یہ چیزیں دیکھ لی تو حضرت خدیجہ کا دل پہلے ہی لگ گیا کہ بھائی ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب حضرت خدیجہ بالا خانے میں ہے اور دیکھ رہی کہ قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی قافلہ قریب ہوا، حضرت خدیجہ اوپر دیکھ رہی کہ ابر کا ٹکڑا حضور پر سایہ کیے ہوئے ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور جانوروں کے جو سواریاں ہیں ان کے ٹاپوں سے اڑنے والے دھول کی وجہ سے کسی کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس دھول میں بھی مصطفیٰ کے چہرے سے نور کی روشنی پھوٹ رہی۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ بالا خانے سے دیکھ رہی ہیں، جب قافلہ قریب ہوا تو میسرہ دوڑتا ہوا آیا اور بالا خانے کے اوپر جا کر کے حضرت خدیجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے خدیجہ، اس بار منافع پہلی بار سے کہیں زیادہ ہوا ہے، اتنے میں مال بکا ہے، اتنا منافع ہوا ہے، اتنا زیادہ منافع ہوا ہے۔ خدیجہ کہتے منافع کی چھوڑ، پہلے یہ بتا کہ تو نے محمد عربی کے کردار کو کیسا پایا، ان کے اٹھنے کو کیسا پایا، ان کے بیٹھنے کو کیسا پایا، ان کے بولنے کو کیسا پایا۔ میسرہ کہتے ہیں اے خدیجہ، ان کے گفتار کی نہ پوچھ، ان کے رفتار کی نہ پوچھ، ان کے کردار کی نہ پوچھ، ان کے سونے کی نہ پوچھ، ان کے باتیں کرنے کے انداز کو نہ پوچھ۔ اے خدیجہ، میں ان کے بارے کیا بتاؤں، جب وہ چلتے تھے تو آسمان کے ابر سایہ کرنے لگتا تھا، پیڑ کے نیچے بیٹھتے تھے تو پیڑ کی ڈالیاں ان کے اوپر جھک جایا کرتی تھی۔ اے خدیجہ، جب وہ چلتے تھے جہاں پر قدم رکھتے تھے ایسا لگتا ہے سبزہ اگ جایا کرتا تھا، جب وہ چلتے تھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا ان کی طرف کھینچی کھینچی آ رہی تھی۔ اے خدیجہ، یہ نستورہ راہب نے کہا تھا یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اے خدیجہ، نستورہ راہب نے کہا تھا میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے، ان قریب یہ اپنے نبوت کا اعلان فرمانے والے ہیں۔ اے خدیجہ، نستورہ راہب نے کہا تھا جب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا، اگر میں زندہ رہوں تو میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اے خدیجہ، یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، اس انداز سے باتیں ہوئی ہیں، یہ نستورہ کا کہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ نے جب میسرہ کی زبان سے ان کلمات، ان جملوں کو سنا اور دل سے فریفتہ ہو گئی۔ اپنی ایک سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ تھا، جن کا نام نفیسہ تھا، اس سہیلی سے کہا اے سہیلی، ذرا میرا یہ پیغام محمد عربی تک پہنچا دو کہ میں محمد عربی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خدیجہ جن کے نکاح کے لیے عرب کے بڑے بڑے رئیس زادے لائن لگائے ہوئے تھے، بڑے بڑے امیر لوگ حضرت خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، حضرت خدیجہ نے منع کر دیا تھا، لیکن آج حضرت خدیجہ خود سے اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو نفیسہ ہیں، ایک روایت میں یہ بتایا گیا کہ یہ حضور کی غالباً پھوپھی کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ کے بھائی سے ہوا تھا۔ ہاں، غالباً یہ وہی تھی جن کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہے سرکار کی بارگاہ تک پہنچایا گیا۔ حضور نے کہا کہ پہلے میں اپنے چچا سے ان سے ملا لوں، وہ کہیں گے تو الحمدللہ۔ اب حضور نے ابو طالب سے کہا، اور ابو طالب نے بھی سنا کہ بھائی اتنی ذہین لڑکی، مالدار گھرانے کی، حسن و جمال کی ملکہ، اور ساتھ میں ذہین و فطین بھی، علم بھی، اور ان کے طرف سے پیغام آیا ہے، تو ابو طالب نے کہا کہ بیٹا بسم اللہ کیا جائے، ہے نا۔ اب حضور کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہونے والا ہے۔ اب جتنا بڑا نکاح، بڑا مراد جتنے رئیس لوگ
تو نکاح میں جو مہر ہے مہر بھی اتنا زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اب نکاح ہو رہا ہے خدیجہ سے، مکے کی سب سے بڑی تاجرہ ہے، پیسہ کا انبار ہے۔ اب نکاح ہو رہا ہے مصطفیٰ کریم سے، بظاہر مصطفیٰ کریم کے پاس ان کے گھر میں کتنے پیسے تھے نہیں، اب نکاح میں مہر کیسے دیا جائے؟ تو حضور کا جو مہر ہوا اس وقت ابو طالب نے حضور کا جو مہر دیا وہ تقریباً 400 مسقال چاندی، یا ایک رات میں ایک بھئی 20 اونٹ آپ کا مہر بنا۔ ابھی آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ ابھی کے دور میں ایک اونٹ کم سے کم قیمت میں 25,000 ہے، کم سے کم بولا میں، مرگھلا بھی لیں گے تو ہے نہیں، کم سے کم 25,000 ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو ہم جانور قربانی لیتے 25,000 30,000 35,000 لیتے ہیں، تو اونٹ کی قیمت کم سے کم 25,000 اگر آپ جوڑ لیں تو 20 اونٹ کی قیمت کتنی ہو جاتی ہے؟ ہاں تقریباً 4 لاکھ کے قریب ہے نا، ہے نا، 4 کا 4 4 8 4 12 4 4 20 ہے نا، 5 لاکھ ہے نا بھائی، صحیح حساب لگایا میں؟ اسکول کم گیا ہوں میں، اسکول کم گیا ہوں مگر بی اے کر لیا ہوں الحمدللہ آپ کی دعا سے، اسکول سے بی اے کیا ہے میں نے الحمدللہ، مگر حساب میں ذرا کچا ہوں، خیر جو بھی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا 20 اونٹ آپ کے نکاح میں مہر بنا، سبحان اللہ۔ اب نکاح میں شامل ابو طالب ہیں، آپ کے چچا حمزہ ہیں، آپ کے چچا عباس ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں نوجوان ساتھیوں میں ابو بکر صدیق ہیں، سبحان اللہ ہے۔ اب وہ نکاح جب ہو رہا ہے تو خطبہ سب سے پہلے ابو طالب دے رہے ہیں، ہاں خطبہ کس نے دیا؟ ابو طالب نے۔ خطبہ اس انداز میں دیا، اللہ اکبر، آپ کتابوں میں پڑھیں جو خطبہ انہوں نے دیا ہے، اس خطبے کو پڑھتے ہیں تو دل خوشی سے اچھل جاتا ہے کہ یار وہ لوگ کس انداز میں مصطفیٰ کریم کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ ابو طالب کھڑے ہو کر کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ یہ خطبہ کا آغاز ابو طالب کا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آج تقریب بہت سلجھی آرام سے ہو رہی نہیں؟ ہاں، اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، 11 تو بجنے جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، ہاں 11 بج گئے، 5 منٹ باقی ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ اور اے لوگو تم لوگ جانتے ہو ہمارے حسب کو نسب کو، ہم لوگ کون لوگ ہیں؟ اے لوگو یہ جو میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امانت داری، اس کی راست بازی اور اس کے اخلاق کو پورے عرب کے لوگ جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پورے عرب میں میرے اس بھتیجے کے جیسا امانت دار کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ خطبہ ابو طالب نے حضور کے نکاح، پہلے نکاح میں ابو طالب نے دیا ہے۔ ہاں، پھر ابو طالب کے بعد حضرت خدیجہ کے چچا وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اس طریقے کا خطبہ دیا، کہا کہ اے ابو طالب آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کا جو حسب ہے، جو آپ کی نسل ہے، جو آپ نے اپنی شرافت کو بیان کیا وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہمارا بھی یہ کردار ہے، ہمارا بھی۔ انہوں نے بھی اپنی تعریف کی اور کہا کہ میری جو بھتیجی ہے خدیجہ ان کی بھی یہ شانیں ہیں، یعنی سرکار کی بھی شان بیان کی جا رہی ہے اور حضرت خدیجہ کی بھی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اب نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا اور حضرت خدیجہ پہلی بار سرکار کے پاس آئی، سرکار کے گھر آئی، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا پہلی بار آئی اور آنے کے بعد کہا کہ میرے سرتاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بیوی ہوں، یہ سچ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ آج سے میں آپ کی کنیز ہوں۔ اور سارا کا سارا مال جتنا تھا حضرت خدیجہ کا وہ سرکار کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔
مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا مال بیچ میں ایک طرف سرکار کھڑے ہیں، ایک طرف حضرت خدیجہ کھڑی ہے، اتنا مال جمع ہو گیا کہ حضرت خدیجہ کو حضور نظر نہیں آ رہے تھے اور حضور کو خدیجہ نظر نہیں آ رہے تھے. ہاں اللہ کو اتنا مال سارا کا سارا لا کر کے سرکار کے قدموں میں ڈال دیا. آج کے دور میں کر پائیں گی بیویاں؟ ہاں آج تو شادی ہوتی ہے نا تو پہلے وہ دادیاں، جو دادیاں، نانیاں، بوڑھیاں، بڈھے بڑے ہمارے کہتے ہیں نا، وہ برابر چابی دے کے بھیجتی ہیں. آج کی رات ہے تیرے پاس، قبضہ کر لے مرد کو تیرے، ہے نہیں؟ آج ہی کی رات ہے، قبضہ کر لے. آج پھسل گیا انہیں پٹا، پھر کبھی تیرے ہاتھ آتا نہیں ہو، آج کر لے. اور سارے داؤ پہ آج ہی آزما لے، ہے نا. اب وہ ملاپ کی رات ہے مگر دنیا کی باتیں چل رہی ہے نہیں. آج ہمارے دستور بن گیا ہے، حال ایسا ہو گیا ہے. جبکہ وہ ایسی رات ہوتی ہے کہ جس رات میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت راسخ ہو جاتی ہے. خیر اب وہ بات نہیں، عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت ہو شوہر سے تو خدیجہ جیسی، سبحان اللہ، اتنی بڑی تاجرہ، مال و متاع کے مالک، تمام کے تمام لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا. اور حضور ان کے مال سے اسلام پھیلا رہے ہیں. عالم یہ کہ میرے مصطفیٰ کریم کے خاندان والوں کا بائیکاٹ ہوا. آپ نے سنا ہے نا، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ. کیونکہ ہمارے حضور تبلیغ کرتے، دین کی دعوت دیتے، کفار و مشرکین کو برا لگتا. جب ان کو برا لگتا تو انہوں نے ابو طالب کو آگے کہا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اس انداز سے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ تبلیغ کرنا چھوڑ دے. حضور نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں ستارے، ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ تم تبلیغ دین چھوڑ دو، پھر بھی میں تبلیغ دین نہیں چھوڑوں گا. حضور کا اور آپ کے خاندان والوں کا، آپ کے گھرانے کا سوشل بائیکاٹ ہوا. بائیکاٹ کیسا سنیں آپ لوگ؟ ہاں سنیں گے بائیکاٹ کیسا سنیں گے؟ ہاں وہ لوگ ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں. بائیکاٹ اس انداز میں میرے مصطفیٰ کا کہ ایک جگہ ہے جس کا نام شعب ابی طالب ہے، اس میں میرے مصطفیٰ کو قید کر دیا گیا. مصطفیٰ کے ساتھ آپ کے گھرانے والوں کو قید کر دیا گیا. اور کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ 2.5 سے 3 سال تک ایک دانہ پانی بھی اندر آ سکتا، کوئی ایک دانہ بھی اندر لا کے دے سکتا، جو بھی دے گا اس کو سزائے ملے گی. تمام کفار نے بالکل تہیہ کر لیا کہ ہم کو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے. اور سوشل بائیکاٹ کیا مصطفیٰ کریم کا صرف اس وجہ سے کہ یہ دین پھیلانا نہیں چھوڑتے، دین کی تبلیغ کرنا. تو اس سوشل بائیکاٹ میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ حضرت خدیجہ بھی تھی. اب آپ ایک بات بتائیے، 3 سال تک اگر دانہ پانی نہ دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ 3 دن کی بات نہیں کر رہا میں، 3 گھنٹے میں ہمارا حلق سو جاتے ہیں. 3 دن کی، 3 گھنٹے کی، 3 دن کی، 3 مہینے کی بات نہیں کر رہا. 3 سال تک. آپ پوچھیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہو گیا تھا کہ عورتوں کے جسم سے دودھ سوکھ چکا تھا، بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے. ہم لوگ پیڑ کے پتوں کو جو سوکھے تھے اس کو پیس کر کے پانی میں ڈبو کر کے بچوں کو پلایا کرتے تھے. ہڈیوں کے چمڑوں کو چوس کر کے پیاس کو بجھایا کرتے تھے، بھوک کو مٹایا کرتے تھے. درخت کے چھال کو نکال کر چوس کر کے پیاس کو اور بھوک کو مٹایا کرتے. اس طریقے سے میرے مصطفیٰ نے تکلیفیں برداشت کی ہے. اور یہ تکلیف مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کے گھرانے والوں نے اور خاص کر حضرت خدیجہ نے برداشت کی ہے. آج ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا آپ نہ لائے نا تو بیوی کہے گی میں چلی میں کہ اس فقیر کیا رہوں گی، میں ایک وقت کا کھانا بھی دے نہیں سکتا مجھے. غلط تو نہیں بول رہا ہوں نا میں؟ یہ ہر گھر کی بات ہے، میں کسی ایک کو نہیں کہا، ہر گھر کی بات. آج کا حال یہ ہو گیا ہے. ارے کھانا تو دور کی بات، ایک ٹائم کا ختم ہونا دور کی بات، وہ
1 سال تک کا جمع گیا تھا. 1 سال میں کتنا آئے گا, کتنا خرچ ہوگا, وہ پہلے جمع کر لیتے ہیں ہمارے یہاں. صحیح ہے نا. اور ذرا سی کمی بیشی آ جائے تو دن کھانا بند ہے. ہاں, ذرا سی کمی بیشی آ جائے. مگر وہ حضرت خدیجہ ہے, اتنی بڑی مالدار عورت, سب کچھ قدم رسول پر قربان کر دیا, اور 3 سال تک اپنے شوہر کے نقش قدم پہ رہ کر کے 3 سال تک بھوک و پیاس کو برداشت کیا. یہ حضرت خدیجہ کی ذات ہے, یہ حضرت خدیجہ کی ذات ہے. اللہ. اب حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں حضور کے نام پر قربان کر دیا. حضور تبلیغ دین فرما رہے ہیں. حضرت خدیجہ تقریباً کم و بیش 25 سال تک حضور کے ساتھ رہی. اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. 25 سال تک رہی. آخری وقت ہے حضرت خدیجہ کا. وقت بھی ہو چلا ہے, بس آخری بات, آخری وقت ہے. ورنہ حضرت خدیجہ کی زندگی پر گفتگو کی جائے تو 1 دن تو ان کے 2 دن تو ان کے پر لگ جائیں گے سر. آخری وقت ہے حضرت خدیجہ کا. حضرت خدیجہ حضور سے کہتی ہیں, میرے سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا آخری وقت ہے, میں بستر مرگ پر ہوں, بس آپ سے 2 چیزیں مانگتے ہیں. 2 چیز, بس 2 چیز. حضور نے فرمایا, اے خدیجہ مانگو, کیا مانگتا, پوچھو. حضرت خدیجہ کہتے ہیں کہ حضور پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں. اللہ. جو عورت ساری زندگی اپنا سب کچھ قربان کر حضور کے قدم پر اپنا مال و متاع سب کچھ قربان کر دے, وہ آخری وقت میں کہہ رہی کہ حضور مجھ سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دیں. اور حضور میری یہ بچی چھوٹی فاطمہ ہے, بھی میری بچی ہے حضور, اس کا خیال کرنا. اللہ. میری بیٹی فاطمہ کا خیال کرنا. اور حضور ایک چیز جو آپ سے مانگنا چاہتی ہوں مگر مانگنے کا دل نہیں کرتا, کس منہ سے مانگوں, بس یہ سوچ رہی ہوں. حضور میں نے وہ چیز فاطمہ کو کہہ دیا ہے, فاطمہ آپ سے کہہ دیں گی. حضور نے فاطمہ کو بلایا, چھوٹی ہے فاطمہ, وسیلہ فاطمہ کا حضرت خدیجہ لے رہی ہے. آہا. فاطمہ کو حضور نے بلایا, بولا بیٹی فاطمہ, سیدہ بتاؤ تو صحیح تمہاری امی کیا مانگ رہی ہیں, تمہاری امی کیا مانگ رہی ہیں. حضرت فاطمہ کہتے ہیں, ابا میرے امی کا کہنا یہ ہے کہ جب غار حرا میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی, جو چادر آپ اس وقت اپنے جسم پر رکھے ہوئے تھے, میری ماں کہتی ہے کہ میرے جسم میں کفن کے لیے اسی چادر کو آپ عطا کر دیں, اسی چادر کو آپ عطا کر دیں. اللہ. حضور فرماتے کہ خدیجہ اگر میرے جسم کا چمڑا مانگتی تو اے خدیجہ تیرے لیے میں وہ بھی نکال کر دے دیتا. اس لیے کہ اے خدیجہ جتنی محبت تو نے مجھ سے کی ہے. حضور خود فرماتے ہیں کہ جب میں تبلیغ کر کے آتا لوگ مجھے تانا دیتے, ستاتے, صدقوب کرتے, پتھریں برساتے, جب گھر آتا تو میری بیوی خدیجہ میرے تمام تر غم کو دور کر دیتی. اس انداز میں مجھ سے بات کرتی, اس انداز میں بات کرتی کہ میں تمام غم کو بھول جاتا. اس انداز میں میری بیوی خدیجہ مجھ سے محبت کرتی. سرکار فرماتے خدیجہ اگر تم میرے جسم کا چمڑا مانگتی تو بھی نکال کر دے دیتا, اس لیے کہ اے خدیجہ تم نے بڑی محبت کی ہے مجھ سے. اللہ. یہ حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی. حضور سے مانگا تو چادر مانگا, اور وہ چادر جو چادر غار حرا میں پہلی وحی جب نازل ہوئی تو جس چادر کو سرکار اوڑھے ہوئے تھے اسی چادر کو مانگا. حضور نے وہ چادر حضرت فاطمہ کے ذریعے حضرت خدیجہ کو عطا فرمائی. یہ حضور کی بیوی حضرت خدیجہ, اتنی محبت حضور حضرت خدیجہ سے فرماتے, اتنی محبت فرماتے, جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضرت عائشہ کہتے کہ ایک بار ایک بوڑھی عورت آئی حضور کی بارگاہ میں, حضور کھڑے ہو گئے, اس کو بٹھایا, اس کے اچھا سلوک کے, اچھا برتاؤ, اچھے باتیں کی, اس کو تحفہ تحائف دے کر کے بھیجا. میں نے کہا حضور یہ کون بوڑھی عورت ہے جس سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی ہے. خدیجہ ان سے محبت کرتی, ان سے بات کرتی, تو میں بھی خدیجہ کی سہیلی سے محبت کرتا ہوں.
یہ حضور اپنی بیوی سے محبت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیوی سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس انداز کس پیرائے سے بیوی سے محبت کرنی چاہیے، ہے نا۔ مگر آج ہمارا حال میاں بیوی میں جھگڑے، نا اتفاقیاں، وجہ صرف یہی ہے کہ ہم سیرت رسول کا مطالعہ نہیں کرتے، حضرت خدیجہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم حضور کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے کہ ہمارے حضور نے کس انداز میں اپنی بیویوں سے محبت کی ہے، اور بیویاں بھی کس انداز میں حضور سے محبت کرتی تھی۔ کاش کہ ہماری ماں اور بہنیں حضرت خدیجہ کی زندگی کا مطالعہ کرتی اور ہمارے نوجوان حضور کی زندگی کا مطالعہ کرتے، تو آج ہمارے گھروں میں یہ جھگڑے نہیں ہوتے، یہ ہمارے گھر آج برباد نہیں ہوتے۔ آج جو بات بات پر طلاق کی نوبت آتی ہے نا، یہ چیزیں نہیں آتی اگر ہم حضور کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ باتیں کرنے کو تو بہت ساری ہیں، حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر حضور کی بات نہیں ختم ہو سکتی۔ انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کی گفتگو یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ بولنے کو غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رک جائیے، رکے، بیٹھے۔ کل میں نے آپ لوگوں سے وعدہ لیا تھا، مجھے یاد آ گیا، اس لیے میں نے کہا بیٹھ جائیے۔ نماز کے حوالے سے کتنے لوگوں نے نماز پڑھی ہے بھائی؟ ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں کسی کو رسوا کرنا یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے، ہم کیوں رسوا کریں کسی کو، ہے نا۔ ہماری اتنی بساط بھی نہیں کہ ہم کسی کو رسوا کریں، لیکن اتنی بات تو ضرور کہوں گا، جو نبی 3 سال تک شعب ابی طالب میں مقید رہے، آپ اس نبی کی امت ہیں۔ اتنی قربانیاں دے کر کے دین آپ تک پہنچایا میرے نبی نے، سوچیں آپ، اتنی 3 سال تک پتے کھا کر کے، چھال کھا کر کے، چمڑا چوس کر کے نبی کے چاہنے والوں نے 3 سال قربانی دی ہے، 3 سال کی۔ جو نبی 3 سال تک ہمارے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے مقید رہے، ہمارے سینے میں اتنی بھی محبت تھی حضور کی کہ ہم حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو جائے۔ اتنی بھی ہمارے سینے میں محبت نہیں ہے کہ حضور جو دین لے کر کے آئے اس دین سے محبت کرے اور نماز کی پابندی کر لے۔ یہ میری باتیں صرف کہنے کی نہیں ہیں، آپ تنہائی میں سوچنا، گھر میں اکیلے میں سوچنا کہ اللہ کے رسول نے کیا قربانیاں ہمارے لیے دی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں حضور کی قربانی پہ گفتگو کروں گا، بات آ گئی حضور قربانی کی، تو کل قربانی پہ گفتگو انشاءاللہ، جو اپنا موضوع تو چلے گا ہی، مگر بیچ میں اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا سب سے، ہم کو دکھا کے یا میری بات پہ لبیک کہہ کے یا حضرت بولیں گے، رسوا کریں گے، غصہ کریں گے، یہ سوچ کر کے نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول کو نمازی سے محبت ہے، یہ سوچ کر کے آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری بات تو اپنی جگہ پہ، میں کیا ہوں، میری کیا اوقات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے حضور کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، نماز میں مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک عاشق اگر حضور کے آنکھوں کے ٹھنڈک کو چھیننا چاہے، وہ عاشق نہیں ہو سکتا، وہ حضور کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا چاہنے والا وہ ہوگا جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اور پہنچائے، ہے نا۔ اس لیے حضور کے اگر آپ پکے عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں، تو نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ہماری ماں اور بہنیں سن رہے ہیں، وہ بھی نمازوں کی پابندی کریں، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر بھی نماز فرض ہے، وہ بھی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہم تمام کو اس کا بہتر بدلہ اور جزا عطا فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔